فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ پچھلی جو آیت ہم نے سنی تھی اس میں اعتکاف کا ذکر آیا تھا، چونکہ پچھلی آیت کے ساتھ ہمیں اس کو تفصیل بیان کرنے کی موقع نہیں ملا تھا، تو آج ہم اس کو سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کیا کرتی، یعنی حضور بھی اعتکاف کرتے اور حضور کی ازواج بھی اعتکاف کیا کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمے میں رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمے کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمے سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف بیٹھا، پھر میرے پاس ایک فرشتہ آیا تو اس نے وحی کی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تو تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف کیا۔ یعنی پتہ چلا کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش۔ ہم اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ بعض تو تھک جاتے ہیں، وہ یار دنیا کی روٹین بڑی ٹف ہے، تو اس ٹف روٹین سے ہٹ کے چلو کچھ دن مسجد میں آرام کریں گے، سکون سے لیٹیں گے، گپ لگائیں گے۔ مختلف نیتیں ہوتی ہیں ہماری۔ اصل نیت کیا ہے؟ حضور نے بتا دیا۔ اصل نیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر کی تلاش کیسے؟ کیا مطلب کوئی آسمان میں ڈھونڈیں گے ہم اس کو، کوئی دوربینیں لگائیں گے؟ نہیں، عبادت کریں، عبادت کرتے رہیں، رات کو بھی جاگے دن کو بھی جاگے، کم سے کم سوئیں، کم سے کم کھائیں اور بس عبادت کی طرف ذہن ہو، عبادت کرتے رہیں، عبادت نفل پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، قرآن شریف پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، یہ اس کی تلاش ہے۔ اب وہ ہمیں بعضوں کو نظر بھی آ جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، لیکن عموماً نظر نہیں بھی آتی، نہیں پتہ چلتا کہ یار یہ آج کی رات لیلۃ القدر تھی۔ ہم اپنے بس قیافے کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، جی وہ فلاں وجہ سے ہمیں لگ رہی ہے، وہ لگ رہی ہے، وہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم نے عبادت کرنی ہے۔ عبادت ہم کر رہے ہوں گے، وہ رات جب آئے گی لیلۃ القدر کی اور ہم عبادت کر رہے ہوں گے تو وہ بس معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں بس مقبول ہو جائے گا، اتنا کافی ہے۔ ہمیں لازم نہیں ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں، ہمیں پتہ بھی چلے کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، ایک سال اعتکاف نہ کر سکے، جب اگلا سال آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ بتانے کا یہ ہے، یہ احادیث یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اعتکاف کی اہمیت کیا ہے۔ اعتکاف ضروری مطلب یوں ہے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور ایسی سنت ہے کہ حضرت ام المؤمنین کی روایت ہم نے سنی کہ ہر سال آپ نے اعتکاف کیا، ہر سال۔ اور یہ یہاں پر بھی حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کسی مجبوری سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال اس کی قضا کی، حالانکہ اعتکاف کی قضا نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ نے قضا کی کہ مطلب
پچھلے سال میں نہیں کر سکا تو اب 20 دن کا اعتکاف جو ہے وہ کر لیا جائے. تو ہم نے اعتکاف کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ یار ہم مطلب وہ بس وہ ساری زندگی میں ایک دفعہ کر لیا تو کافی ہے. کوشش کریں, وقت نکالیں. ہم مطلب پورے 12 مہینے ہم دنیا کو دیتے ہیں, 11 مہینے دنیا کو دیں, 1 مہینہ اللہ کے لیے نکالیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل تو یہ ہوتا تھا کہ رمضان آنے سے 1-2 مہینے پہلے سرکار کی دعائیں بھی ہیں کہ آپ جو ہے وہ رجب میں ہی رمضان پانے کی دعا شروع کر دیا کرتے تھے. رجب میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ ملا دیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے تھے, وہ بھی 1-2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری یوں کرتے کہ جس کا ادھار دینا ہے اس کو دے دیا, جس سے لینا ہے اس سے لے لیا, کاروبار کو سمیٹ دیا. رمضان پورا آیا تو بس اب سب کاروبار دنیا داری سب ٹھپ اور جناب بیٹھ کے مسجد میں اور اللہ اللہ شروع کر دیا. وہ ویسے بھی ان لوگوں کی عبادتیں ہم سے بہت زیادہ تھیں, ہم تو ان کے ایک رائی کے دانے کو بھی نہیں پہنچ پاتے, لیکن اس کے باوجود ان کی عبادتوں کا حال یہ تھا کہ وہ اس کے باوجود بہت زیادہ عبادت کرتے تھے رمضان میں. اور ہم رمضان میں بھی کورے کے کورے ہی رہ جاتے ہیں, ہمیں تو عبادت کا جو ہے وہ ذوق و شوق بھی حاصل نہیں ہوتا. اللہ ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ہونا ضروری ہے, جہاں صرف مسجد نہ ہو, صرف جائے نماز ہو, مصلی ہو. یہ نماز کی جگہ بنائی ہے مارکیٹوں میں, بازاروں میں, وہاں پر جو ہے وہ اعتکاف نہیں ہوتا. اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا یہ ضروری ہے, اور مسجد بھی عین مسجد ہو, جس کو مسجد کہا جاتا ہے وہ مسجد ہو, خالی ایسے نماز کی جگہ نہ ہو. معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے. پتہ چلا معتکف کے علاوہ مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں ہے. جو معتکف نہیں ہے وہ مسجد میں نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. جیسے ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں 11ویں شریف کی, میلاد شریف کی, یا اور کوئی بھی محفل ہے, اب اس میں ہم کھا رہے ہیں تو اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو نہیں کھا سکتے, گناہ ہو, کیونکہ مسجد بیسیکلی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. ضمناً اعتکاف کی وجہ سے اس میں یہ چیزیں جائز ہیں. عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں مسجد بیت میں جائز ہے, اور فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں. یہ ایک بڑی پرابلم ہے, اور آج کل کچھ زیادہ پرابلم کھڑی ہو رہی ہے. وہ جی عورتیں اجتماعی اعتکاف کریں گی, وہ کسی کے گھر میں چلی جائیں گی, وہاں جناب کسی مدرسے میں چلی جائیں گی, وہاں اعتکاف کریں گی. نہیں ہوتا اعتکاف ان کا. کسی کے گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا, کسی کے مدرسے میں اعتکاف نہیں ہوگا, چاہے وہ کسی کے پیر کا اعتکاف اس کے اپنے گھر میں ہے. اپنا گھر بھی کس جگہ, جہاں پر اس نے مسجد بیت بنائی ہے. گھر کے اندر مسجد بیت کسے کہتے ہیں؟ مسجد بیت کہتے ہیں وہ جگہ جس کو عورت نے اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیا کہ یہاں میں نماز پڑھوں گی. کوئی کمرہ ہے, کمرے کے اندر کوئی جگہ ہے, گھر کے اندر کوئی بھی کونا ہے, کوئی بھی جگہ ہے جس کو اس نے نماز کے لیے مخصوص کر دیا ہوا ہے, اور وہاں پر وہ نمازیں پڑھتی ہے. چلو اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی, جتنی بھی پڑھتی ہے وہ وہیں پہ پڑھتی ہے, وہ اس کی مسجد بیت ہے. اس مسجد بیت کے اندر وہ اعتکاف کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کو اعتکاف پورے گھر میں بھی ایسے نہیں کہ اس کمرے میں کر لیا, اس کمرے میں کر لیا, ادھر کر لیا, اپنے بیڈ روم میں کر لیا, ایسے نہیں. ایسے اعتکاف نہیں ہوتا. عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ مسجد بیت پہلے بنائے, لازمی نہیں ہے مطلب اس کو مسجد کی شکل دے, گھر کے اندر کوئی بھی ایک جگہ مخصوص کر لے, بس یہ میری جگہ ہے نماز کے لیے, اور اس کو ذرا بنا سنوار کر رکھے, اس کو پاک صاف رکھے, بچوں کو اس طرف نہ جانے دے, اور مطلب اس کو صحیح طرح بنا کر رکھے. یہ مسجد بیت ہے اور وہاں پر اعتکاف کرے. واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے. روزہ ضرور ہوگا, جس کا روزہ نہیں ہے اس کا اعتکاف بھی نہیں ہے. نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں, اور نفلی اعتکاف چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. جب مسجد میں جائیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. ہم مسجد میں آتے ہیں, مسجد میں جیسے اندر گھسیں تو ساتھ ہی ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, ساتھ ہی جناب نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف. جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. مسجد میں ہم آئے ہیں اور عبادت کی ہے نہیں کی ہے, جو بھی مطلب بیٹھے رہے ہیں, سانسیں لیتے رہے ہیں, تو اعتکاف کی نیت ہوگی تو ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. مفت کا ثواب ہے, خالی 2 زبان کے میں 2 لفظ نکالتے ہیں نویت سنت الاعتکاف, یا اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, کافی ہے یہ. واجب و سنت اعتکاف میں ایک لمحے کے لیے بلا اجازت شرعی مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جو اعتکاف ہمارا واجب تھا یا سنت اعتکاف تھا رمضان کے آخری عشرے کا, تو ان میں ایک لمحے کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. جتنا وقت ہے اس اعتکاف کا وہ پورا وقت ہم نے مسجد کے اندر ہی گزارنا ہے. مسجد سے باہر گئے, مسجد سے باہر جانے کا مراد یہ ہے کہ جو خارج مسجد ہو, ٹھیک ہے, مسجد
دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے مسجد، عین مسجد جہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جگہ جو مسجد کے اندر شمار ہوتی ہے. ایک ہے فنائے مسجد، جو مسجد کا حصہ تو نہیں ہے لیکن مسجد کی ضروریات کے لیے بنایا گیا. مثلا وضو خانہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا لیکن فنائے مسجد ہوتا ہے جو کہ مسجد کی ضرورت کے لیے ہے، وہاں پہ وضو کرنا ہے. استنجا خانہ وہ بھی مسجد کا حصہ نہیں ہے لیکن فنائے مسجد میں آتا ہے، مسجد کی ضروریات کے لیے آتا ہے. ایسے ہی مسجد کا صحن بعض دفعہ وہ داخلی مسجد ہوتا ہے، عین مسجد ہوتا ہے، بعض جگہ فنائے مسجد ہوتا ہے. ایک ہے خارج مسجد، جو حصہ مسجد سے باہر ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی اس مسجد کی مثال دیں تو یہ ہمارا حصہ اصل مسجد ہے، وضو خانہ فنائے مسجد ہے، اور یہ جو مزار شریف کا احاطہ ہے یہ خارج مسجد ہے، یہ مسجد سے باہر ہے. تو اس جگہ ہم جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہاں رہیں گے. اب اسی طرح اذان کا کمرہ بعض جگہ فنائے مسجد میں ہوتا ہے، بعض جگہ خارج مسجد میں ہوتا ہے. اگر خارج مسجد میں ہے تو اذان کے کمرے میں نہیں جا سکتے، اذان کے کمرے میں جائیں گے نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر وہ کمرہ فنائے مسجد میں ہے تو جا سکتے ہیں، مؤذن وہاں جا کر اذان بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جا کے دے سکتا ہے. لیکن اگر فنائے مسجد میں ہے، خارج مسجد میں ہو تو پھر نہیں جا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عموماً اعتکاف کے دنوں میں ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ معتکف کے لیے نہانا کیسا ہے. وہ یہاں پہ نہیں آیا تھا، وہ یہ عرض کرتا چلوں کہ معتکف کے لیے نہانا جو ہے یہ جائز ہے، وہ نہا سکتا ہے. اگر اس کو غسل فرض ہو گیا پھر تو لازم ہے نا، پھر تو وہ نہائے گا. اس کے علاوہ بھی چونکہ 10 دن مسجد میں رہنا ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں بھی وہ 1-2 دفعہ عند ضرورت نہا سکتا ہے کہ اس کے جسم سے بدبو نہ آئے. ہاں ایسا شخص جس کو روزانہ کی عادت ہے کہ میں روزانہ نہاتا ہوں، جی نہائے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، میں تو روزانہ نہاتا ہوں، وہ اپنی اس عادت کو گھر میں چھوڑ کر آئے، وہ گھر میں نہائے. یہاں پر یہ ہے کہ وہ 10 دن میں 2-1 دفعہ نہائے گا تو اس کا 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر سکتا ہے کہ اس کی بدبو جسم سے نہ آئے. ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے جسم کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے جسم سے اگر وہ 1-2 دن میں نہ نہائے تو اس کے جسم سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. آج کل ویسے بھی رمضان تقریباً گرمیوں میں آتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے پھر اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ نہا لے، کیونکہ نہیں نہائے گا تو بدبو آئے گی اور بدبو لے کر مسجد میں آنا یہ جائز نہیں ہے. تو ایسے شخص کو عند ضرورت جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق، اور اگر کسی کو 10 دن بھی کسی کا جسم اتنا اچھا صاف ستھرا ہے اور اس کا مطلب اس کی صفائی کا اتنا خیال ہے کہ وہ 10 دن بھی اس کے جسم سے بدبو نہیں آتی اور اس کو نہانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ 10 دن میں 1 دفعہ بھی نہ نہائے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ صرف ہر بندے کی اپنی ذاتی ضرورت کے مطابق اس کو اجازت دی جائے گی، اور اس کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ اتنا زیادہ معتکف نہ نہائیں، اتنا زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں کہ جب بقیہ نمازی نماز کے وقت میں آئیں تو ان کے لیے بار بار جناب موٹر چلائیں گے، بجلی کا خرچ ہوگا اور پھر ان کو پانی نہیں ملے گا، نمازوں میں پرابلم ہوگی، نمازوں کی ان کی رکعتیں جائیں گی. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. معتکف کو مسجد کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. وآخر دعوانا